ہم رب کو راضی نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں. ہمیں رب کو راضی کرنا ہے، اس کی نافرمانی والے کام نہیں کرنے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سنو کیا فرماتے ہیں. اچھا اب میں تھوڑی سی مسکنسیپشنز بھی دور کر دوں. بعض اوقات جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، موت کے موضوع پر بات کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار اتنی مرنے پہ کیا بات کرنا، موت پر اتنی بات کیوں کرتے ہیں. آؤ میں آج آپ کو قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھاتا ہوں ہمارا رب اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں موت کو یاد کرنے کا کیسا درس دے رہے ہیں. یہ کوئی چال چلی گئی ہے ہمارے ساتھ، شیطان نے گیم کھیلا ہے ہمارے ساتھ کہ ہمارے پاس سارے ٹاپکس ہیں، ہم ہر موضوع پر بات کرتے ہیں، ہم موت پر بات نہیں کرتے. حالانکہ اسے یاد کرنے کی ترغیبات قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے طارق مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو. آقا نصیحت فرماتے تھے موت کی تیاری کرنی ہے نا، تو کیا تیاری کرنی ہے؟ قبر کے لیے فرنیچر بنانا ہے، ایئر کنڈیشن لگوانا ہے، قبر میں پنکھا ونکھا لگانا ہے، یا ریشمی کوئی سلک کا لہنگا والا کفن سلوانا ہے. کیا لے کر جائیں گے قبر میں؟ کچھ بھی نہیں. کبھی کفن میں جیب دیکھا ہے؟ قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ جس مال کے لیے ہم دوڑے پھر رہے ہیں، مارے پھر رہے ہیں، روز گنتے ہیں جیب میں کتنے، گھر میں کتنے، بینک میں کتنے، اتنا ہے بے وفا مال. پتہ ہے آپ کو جس دن ہمارا انتقال ہوگا نا، جو بینک کے پیسے ہیں گھر میں پڑے وہ تو سب چلے گئے نا، وہ تو ہمارے رہیں گے نہیں، رشتہ داروں کے ہو جائیں گے. میری جیب میں بھی جو پیسے ہوں گے نا وہ بھی نکال لیے جائیں گے کہ اب یہ میت کا نہیں ہے، یہ ورثہ کا مال ہے. ارے ایک تھوڑے روپے تو لے جانے دو، کچھ نہیں لے جا سکو گے، ایک ایک روپیہ چلا جائے گا. میں بڑی گہری بات کرنے جا رہا ہوں. میں نے ایک جملہ ایک جگہ سنا تھا، میں بھول نہیں پاتا، بڑی کمال کی بات ہے، بڑی گہری بات. اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ. ہم زندگی میں جتنے کماتے ہیں نا، نارملی اس کا 5, 10 یا 15% خرچ کر پاتے ہیں اپنی ذات کا، ورنہ بچوں پر خرچ ہوتا ہے، فیملی پر خرچ ہوتا ہے، یا ہم چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ حساب اٹھا لیں، ہم نے زندگی میں جتنے بھی کمائے پورے ایک تو خرچ نہیں ہوتے، چھوڑ کے بھی جاتے ہیں بچوں کے لیے، یا جتنا لائف میں بھی خرچ کرتے ہیں تو اپنی ذات پر 5% یا 10% خرچ کر پاتے ہیں. ایسا ہی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ کمانے 100 ہیں، خرچ اپنے اوپر 5 کرنے ہیں، اور جواب بھی 100 کا دینا ہے. بات بڑی گہری ہے. جو حرام کماتا ہے نا، جو جھوٹ بول کر، ملاوٹ کر کے، سود کا کاروبار کر کے، رشوت کر کے، چوریاں کر کے، ڈاکے کر کے، کر لو جمع، شاید 5-10% سے زیادہ خرچ نہیں کر سکو گے، مگر جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو پورے 100% کا جواب تمہیں دینا پڑے گا. بچے مزے کریں گے جن کے لیے تم چھوڑ کر آئے، بلکہ وہ قیامت کے دن اللہ کو یہی کہے گے یا اللہ ہمیں کیا پتا ہمارے باپ نے حرام جمع کیا تھا، مار ہمیں پڑے گی اگر ہم نے حرام کمایا ہوگا. اتنا بے وفا مال، اور اس مال کے لیے میں دوڑی جا رہا ہوں، یہ نہیں سوچ رہا کہ قبر میں تو مال نہیں جانا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائی، آقا کی اس حدیث سے سبق لو کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرو. اور تیاری کیا ہے کہ یا تو یہ مال اگر ہے تو یہ مال آگے بھیجو، صدقہ و خیرات کر کے آگے جمع کرا. ایک صحابی رسول آئے، عرض کرتے ہیں حضور مجھے آخرت اور موت سے محبت نہیں، گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا ذکر کرنے میں مجھے مزہ نہیں آتا، دل نہیں لگتا آخرت کی بات کرنے میں. شاید ہم سارے ایسے ہی ہیں، جب بھی موت اور قبر کی بات کرو گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. کیا شاندار جواب دیا نبی پاک نے. حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا بندے کا دل ادھر لگتا ہے جدھر اس کا مال ہو. تم اپنا مال آگے بھیج دو، تمہارا دل بھی آخرت میں لگنا شروع ہو جائے گا. اب حضور خواجہ غریب نواز نے یہ واقعہ سنایا اور خود خواجہ غریب نواز رونے لگے. فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس دن سے لے کر آج تک مجھ پر موت اور قبر کی ہیبت طاری ہے، اور میں اندر ہی اندر گھلتا جا رہا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ خواجہ، وہ ہستی جن کے ہاتھوں پر 90 لاکھ غیر مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اندر گھل رہا ہوں موت کی فکر سے، قبر کی فکر سے. ہم نے دین کا کوئی کام کیا نہیں، ہم نے گناہوں کے انبار لگائے ہوئے ہیں، مگر ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری غفلتیں ختم نہیں ہوتی. دوستوں کے ساتھ بیٹھے تو غیبتوں کے انبار، اکیلے میں گھر میں بیٹھے تو حرام دیکھتے ہیں، کاروبار پر جائیں تو حرام کماتے ہیں. جھوٹ، غیبت، نہ جانے کون سا گناہ ہے جو ہم سے نہیں ہو رہا، اور کوئی فکر ہی نہیں کہ ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں، قبر میں ہوگا کیا میرا. ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، اس وقت مہنگائی کا دور ہے، اچانک مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ پریشان ہیں، گھر کیسے چلاؤں گا،
خرچہ کیسے پورا کروں گا, کتنی ٹینشن میں, جدھر بیٹھو ایک ہی ٹینشن ہے. میں نہیں کہتا ٹینشن نہیں ہے, واقعی ٹینشن ہے سب کو. اللہ ہمارے وطن پر خیر فرمائے. لیکن ذرا غور کرو, کبھی ایسا ہوا کہ دوستوں میں بیٹھ کر یہ ٹینشن ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوگا, ایمان سلامت رہے گا کہ نہیں, قبر روشن ہوگی کہ نہیں, اللہ راضی ہوگا کہ نہیں, قیامت کے دن مجھے رب کی عرش کا سایہ ملے گا کہ نہیں, اعمال نامے کھل گئے تو میری بے عزتی کیسی ہوگی, میں ذلیل کیسا ہو جاؤں گا. یار کوئی طریقہ تو بتاؤ, اللہ کو راضی کیسے کروں, کوئی طریقہ تو بتاؤ, میری بخشش ہو جائے. Nobody talk about it. کوئی بات ہی نہیں کرتا, کسی کو لگتا ہے فکر ہی نہیں ہے. اور جن بزرگوں کے ہم نام لے کر جی رہے ہیں نا, میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. اے خواجہ کی چھٹی منانے والوں, میں خواجہ کی بات کر رہا ہوں. آؤ غوث پاک کے مرید بیٹھو, میں تمہیں غوث پاک کے بارے میں بتاتا ہوں. اتنے بڑے بزرگ ایسے نہیں تھے, ان کے نام بڑے بڑے. شیخ عبد القادر جیلانی, آپ فرماتے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں آج عید کا دن ہے, عید کا دن ہے. عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائے گا. شیخ عبد القادر جیلانی وہ کہہ رہے ہیں, ہاں وہ کہہ رہے ہیں, یہ حقیقت کو جان گئے تھے, یہ خوف خدا والے تھے. خدا را میرے پیارے اسلامی بھائی, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے, روزگار کے ٹینشن سے, دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا, میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں, آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں. ہاں, رحمان الدنیا والآخرہ ہے. لوگ کہتے ہیں کبھی کبھی یار آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے. او بھائی, یہ فارمولہ ہی غلط ہے. میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے, دنیا کا بھی مالک ہے. میں اسے راضی کر لوں, وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا, میری آخرت بھی اچھی کر دے گا. ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو, میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے, میں نے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں. واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا, وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا, تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا, تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی, لائف انجوائے کرنے لگو گے, کیونکہ رب راضی ہے نا. ایک فارمولہ یاد رکھو, جس سے رب راضی اس سے سب راضی. اور پھر فرماتے اے عزیزوں, جسے موت آنی ہے, جس کے پیچھے ملک الموت ہیں, جس نے قیامت جیسا ہولناک دن دیکھنا ہے, اس سے نیند اور ہنسی سے کیا واسطہ, ایسا آدمی فضولیات میں کیسے مشغول ہو سکتا ہے. پھر فرماتے اے عزیزوں, قبروں میں لیٹے ہوئے مردے چونٹیوں اور سانپوں کی گرفت میں ہیں, مٹی کے قید خانے میں بند ہیں. اگر تمہیں ان کا حال معلوم ہو جائے تو کھڑے کھڑے نمک کی طرح پگھل جاؤ. اے عزیزوں, جا کر موت کی تیاری میں لگ جاؤ, وہ دن ہم سب کو پیش آنے والا ہے. شاید ہم اپنا ایمان سلامت لے کر جانے میں کامیاب ہو جائیں. ارے جان دو گے تو دیدار ہوگا نا, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے. ہاں, عاشق رسول کو گھبراہٹ نہیں ہوتی, گھبراہٹ اسے ہو جس کی قبر میں کیڑے پڑنے ہیں. نمازیں پڑھی ہیں, سنتوں پر عمل کیا ہے, درود پاک پڑھا ہے, حرام روزی سے بچا ہے, حرام دیکھنے سے بچتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اللہ کی رضا والے کام کرتا ہے, ماں باپ کا ادب کرتا ہے. انشاءاللہ اس کی قبر تو نور نلا نور ہونی ہے. اس کو تو دنیا سے زیادہ راحت قبر میں ملے گی, جنت کی کھڑکی کھل جائے گی, جنت کی نعمتیں نصیب ہو جائیں گی. عاشق رسول کی تو کہتے ہیں نا, اس کی ترجمانی شاعر کرتے ہیں کہ وہ تو جب آقا قبر میں آئیں گے نا, تو جب پوچھیں گے فرشتے سی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے, قبر میں سرکار تشریف لائیں تو میں قدموں میں گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کی اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. عاشق رسول کے بارے نعرے ہوں گے, مگر صرف نعرے لگانے والا نہیں ہے, صرف نیازی نہیں نمازی بھی ہو, صرف نعرے لگانے والا نہیں سنتوں پر عمل کرنے والا بھی ہو, حرام چیزوں سے بچنے والا ہو. اور جس سے رب ناراض ہو گیا نا, ہاں یقین کریں ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ایمان سلامت لے کر جانا یہ کتنی بڑی چیز ہے. بڑے بڑے بزرگان دین رویا کرتے تھے, تڑپا کرتے تھے, گھبراتے تھے. سیوستانی رحمت اللہ تعالی علیہ موت اور قبر و آخرت سے متعلق بہت فکر مند رہتے تھے. جب بھی ان کے سامنے موت کا ذکر ہوتا, قبر کی بات ہوتی, گھبرا جاتے, ہیبت طاری ہو جاتی, بدن کانپنے لگتا, اتنا روتے